الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین نبی الانبیاء امیم الرجاء صاحب الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء سیدنا و سندنا و عیننا و عیوننا و معیننا و مغیثنا و وکیلنا و کفیلنا و شفیعنا و حبیبنا و آلانا و اولانا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت کردگار حبیب پروردگار سید الابرار دو عالم کے مختار نبیوں کے سردار نور الانوار احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ عالی جا میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام حاضرین و سامعین برادران اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت، آج کا یہ پروگرام ماہانہ درس قرآن اور ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دوستوں کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ معراج شریف کا ذکر ہو، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ حرمین شریفین کا ذکر کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
انشاءاللہ العزیز 26 تاریخ کو ہم حرمین شریفین سے واپس آئے. اس دن سے لے کر آج تک مکہ اور مدینہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، ایک رات کی بات نہیں، یہ تو ساری حیات کی بات ہے. ساری زندگی آدمی مکہ اور مدینہ کا ذکر کرتا رہے، یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور آدمی کا دل بھرتا نہیں. جتنا ذکر کرو دل کرتا ہے یہ ذکر اور ہوتا رہے. چونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی اہل محبت بنایا ہے. محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو منتخب کیا ہے. ہم محبت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، پیار والے ہیں، پریت والے ہیں، اور ہمارا یہ طرہ امتیاز ہے. عبادات اپنی جگہ پر، اعمال اپنی جگہ پر، فرائض اور نوافل اپنی جگہ پر بجا لانے ضروری ہیں، لیکن ہمیں جس بات پہ فخر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ادب عطا فرمایا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ادب والے اور محبت والے لوگ ہیں. ہم جو بات بھی کرتے ہیں وہ زبان سے نہیں، اپنے دل سے کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام حرمین شریفین حاضر ہو، اور وہ بیت اللہ شریف جس کو آج ہم کبھی تو کاغذ پہ اس کی تصویر دیکھتے ہیں، کبھی ٹی وی کی اسکرین پہ اس کی تصویر دیکھتے ہیں. حیران رہ جاتا ہے آدمی اس وقت جب یہ گناہگار آنکھیں کھلتی ہیں تو سامنے اصل بیت اللہ موجود ہوتا ہے. پھر انسان کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی بیت اللہ کو دیکھتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ واقعی میں حرمین شریف پین میں یہ کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ کہاں ہم گناہگار پاکستان میں رہنے والے غریب لوگ، نادار مفلس لوگ، اور کہاں اب اچانک اللہ رب العالمین نے سبب بنایا اور حرمین شریفین حاضر ہو گئے. یہ اس کائنات میں سب سے بڑی سعادت نہیں تو اور کیا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ دعائیں سیکھی ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا ہم دعائیں کرتے ہیں: مولا غیب سے سامان کر، غیب سے سامان کر، مدینے کا ہمیں مہمان کر. یہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کبھی تو کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے. قبولیت کی کوئی نہ کوئی گھڑی تو آئی جاتی ہے نا، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جو بات دل سے کی جائے، اخلاص سے کی جائے، محبت سے کی جائے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے. میں اکثر اپنی دعاؤں میں یہ جملہ بولتا ہوں: الہی غیب سے سامان کر، مدینے کا ہمیں مہمان کر. پھر وہ سامان ہو گیا، سبب پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا. اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ میں نماز جمعہ کے لیے جب اپنی مسجد میں حاضر ہوا، ادھر خطبہ جمعہ مکمل کیا، ادھر ہمارے ایک دوست نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ حضرت تیاری کر لیں، حرمین شریفین کے لیے آپ کو بھیجنے کا ارادہ کر لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا وہ کون سا لمحہ تھا جب تو نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اس کی قبولیت پر جتنا بھی سجدہ شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیتے جی جوانی کے عالم میں اپنے گھر میں اپنے محبوب کے حرم میں بلا لیا. بہت سارے لوگ جاتے تو ہیں لیکن ادھیڑ عمر میں، کمزوری کے عالم میں، بیمار ہو کر، لاغر ہو کر، بڑھاپے کے عالم میں. ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا کوئی سہارا تلاش کر رہا ہے، کوئی وہیل چیئر پہ بیٹھ کے طواف کر رہا ہے،
کوئی کسی کا آسرا تلاش کر رہا ہے. قربان جائیں ان لوگوں کی عظمت پر کہ جب وہ حرم مکہ میں جاتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے اپنے قدموں پہ چل کر کبھی تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کبھی صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے, اپنے قدموں پہ چل کے جائے, اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرے, حجر اسود کو بوسے دے, وہ حجر اسود جہاں پہ میرے نبی کے لب لگے تھے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چوما تھا. کتنا خوش نصیب ہے وہ امتی جہاں نبی کے لب لگے وہیں یہ اپنے لب لگا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ سعادت بڑی گھڑیاں, اور پھر ان کا تفصیلی ذکر کیا جائے تو یہ وقت اس کے اندر وسعت نہیں ہے. میں صرف اشارے کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ. مکہ مکرمہ ویسے بھی مثابۃ للناس ہے, ساری کائنات کا مرکز ہے, مرکز و محور, ساری کائنات کا مرکز. اور وہیں سے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا آغاز فرمایا تھا. پانی تھا, پھر جھاگ آئی, پھر مٹی آئی, وہ مٹی پھیلتی چلی گئی, کائنات بنتی چلی گئی. ارے یہ ساری چیزیں بعد میں بنی, مکہ پہلے بنا تھا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسبان اس کے, وہ پاسباں ہمارا. یہ اقبال نے کہا تھا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, لوگوں کے لیے, عبادت کے لیے اس کائنات میں سب سے پہلا جو کائنات میں گھر بنا وہ مکہ میں ہے. عبادت کا پہلا گھر, عبادت کا پہلا مرکز, عبادت کا پہلا محور مکہ میں ہے. وہاں سے اللہ رب العالمین نے زمین کا آغاز کیا. یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ مرکز ہے, آج کوئی بھی مسلمان کائنات کے کسی بھی خطے میں ہو اس کے دل میں یہ ارمان مچلتے ہیں کہ مولا کون سا وہ وقت آئے کہ یہ گناہگار حرم مکہ میں داخل ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ خانہ کعبہ کی مرکزیت ہے, خانہ کعبہ کی محبت ہے جو انسان کے دل میں جو انگڑائیاں لیتی ہے, مچلتی ہے, اور انسان دنیا کے مختلف خطے میں رہ کر بھی حرم مکہ کی جانب اس کا دل کھینچا چلا جاتا ہے. حضرات, مکہ مکرمہ کیا ہے؟ دیکھنے کو تو ایک شہر ہے, حقیقت کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے, وہ ہماری روح کا دیس ہے. وہاں پر جا کر آدمی اجنبیت محسوس نہیں کرتا, وہاں پر جا کر آدمی کو غیریت محسوس نہیں کرتا کہ میں کسی پرائے علاقے میں آیا ہوں. ارے پرایا علاقہ تو تب محسوس کرے جب وہ کوئی غیر ہو, وہ تو تیری روح کا مرکز ہے, وہ تو تیرے ایمان کا دیس ہے. پردیس میں جب کوئی دیس سے ملنے آئے تو انسان کو چین آتا ہے. جب یہ روح اپنے اصل مرکز میں جاتی ہے اداس نہیں ہوتی بلکہ چین اور قرار پاتی ہے. روح کو چین ملتا ہے, قرار ملتا ہے, چاشنی ملتی ہے, جذبہ ملتا ہے, ذوق ملتا ہے, شوق ملتا ہے, عشق جوان ہوتا ہے, محبت پروان چڑھتی ہے, انسان کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہم نے یہاں پہ دیکھے بیمار ہوتے ہیں اور ایک جو ہے نا 10 منٹ تک بھی چلنا گوارا نہیں کرتے. ہمارے قلعے کے اندر ایک دوست ہیں, ان کا گھر ہماری مسجد کے تھوڑا سا بالکل قریب ہے. جب وہ مسجد سے اپنے گھر میں جاتے ہیں 3 مرتبہ بیٹھ کے پھر اپنے گھر میں جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جب میں حرم کعبہ میں گیا طواف کرنے لگا, خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا طاقت کہاں سے آ گئی. میں نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے, رمل بھی کیا, استباح بھی کیا, استلام بھی کیا, پورا طواف کر لیا, ایک مرتبہ بھی سانس نہیں لیا. یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ یہ کمزور شاذور کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ رب العالمین نے نحیف و ناتواں انسان کو پہلوان کیسے بنا دیا؟ ارے وجہ یہ ہے وہاں پہ جذبے جوان ہوتے ہیں, وہاں پہ محبت پروان چڑھتی ہے. وہاں پر کمزور ہو تو اللہ رب العالمین کمزوروں کو بھی شاذور بنا دیتا ہے. حضرات, حرم کعبہ مرکز ہے ہمارے دین کا, ایمان کا, قرآن کا دیس ہے.
ہماری روحوں کا وہاں پہ جا کر دیکھو، یہاں پہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، 1 بج جائے 2 بج جائے، بڑا پر رونق علاقہ ہو، وہاں بھی آدھی رات کے وقت 1-2 بجے کا ٹائم ہو، گلیاں سنسان ہوتی ہیں، علاقے ویران ہو جاتے ہیں، وہاں پہ رات کے 1 بجے جاؤ، انسان فیصلہ نہیں کرتا یہ رات کا 1 بجا ہے یا دوپہر کا 1 بجا ہوا۔ اور یقین جانیں کہ جب بھی رات کا پچھلا پہر قریب آتا جاتا ہے، حرم مکہ میں رونق بڑھتی چلی جاتی ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں تہجد کا وقت قریب آتا ہے، نہ جانے لوگ کہاں سے چلے آتے ہیں۔ تہجد کا وقت آیا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، فجر کا وقت آیا، لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ آخری عمرہ جب ہم نے وہاں پہ کیا، بدھ والا دن تھا، رات 12 ساڑھے 12 بجے ہم اپنے ہوٹل سے نکل کے جب مدینہ طیبہ سے واپس آئے تو سامان رکھ کر جب حرم مکہ میں آئے تو تقریباً 12:30-1 بجے ہم نے طواف شروع کیا، عمرہ کا آغاز کیا، اور جب ہم نے عمرہ مکمل کیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، فجر کی اذان ہو رہی۔ اور اس سے قبل جب ہم صفا مروہ سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا دور دور تک ساری نظر آ رہے ہیں، صفا مروہ پہ پاؤں رکھنے کی یہ جگہ نہیں ہے، لیکن جب اذان ہوئی جتنے لوگ وہاں موجود تھے مجھے تو اس سے زیادہ باہر سے آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مولا یہ دنیا کہاں سے آ گئی، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ قرآن کہتا ہے مثابۃ للناس، لوگ یہاں نہ آئیں تو پھر کہاں جائیں؟ ہم نے ساری نسل انسانی کا خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ خانہ کعبہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کے مختلف دروازے ہیں، جو میں نے تحقیق کی ہے اسٹڈی کے مطابق 95 سے زیادہ دروازے ہیں۔ ان میں ایک دروازے کا نام باب السلام ہے، ایک باب السلام مکے میں ہے، ایک باب السلام مدینے میں ہے۔ باب السلام جو مکے میں ہے اس میں سے داخل ہو تو آدمی سیدھا خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے چلا جاتا ہے، اور باب السلام جو مدینے میں ہے مسجد نبوی میں، وہاں سے داخل ہو تو خدا کی قسم سیدھا آدمی گنبد خضرا میں اپنے آقا کے چہرہ مقدسہ کے سامنے چلا جاتا۔ سبحان اللہ، ہم جب وہاں سے فارغ ہو کے ہوٹل پہ اپنی سامان وغیرہ رکھ کے، جمعے کا دن تھا، ہمارا پہلا دن مکے میں جو ہمیں ملا وہ جمعے کا دن تھا۔ جمعہ ویسے بھی عظمت والا ہے، جمعہ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے تو واقعی عید بن گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی دید ہو رہی تھی، ہمارے ایمان کی عید ہو رہی تھی، ادھر حرم مکہ ہے، ادھر جمعے کا دن ہے، نظریں خانہ کعبہ پر ہیں اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم حرم کعبہ شریف کے قریب جب گئے، توجہ رہے، اب میں نے دوستوں سے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا کہ جب وہ حرم کعبہ میں جاتے تو باب السلام سے داخل ہوتے۔ شاید کوئی مہمان آئے ہیں۔ تشریف رکھے تمام حضرات، ایک بار پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ہے توجہ کیا عرض کر رہا تھا؟ کعبہ شریف میں حرم کعبہ صحن کعبہ میں جب پہلی حاضری دینے کے لیے ہم ہوٹل سے نکلے، باب اجیاد روڈ سے نکل کر ہم باب اجیاد کے پاس آئے تو
ہمارے قریب جو دروازہ لگتا تھا وہ باب اجیاد ہے، جو باب عبدالعزیز سے آگے ہے. جو میرے ساتھ ساتھی تھے میں نے ان سے کہا کہ ہم نے کسی اور دروازے سے نہیں جانا، باب السلام سے جانا ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ داخل ہوتے تھے تو باب السلام سے داخل ہوتے. تو میں اپنے بزرگوں کی ریت قائم رکھنا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے باب السلام سے. اب آپ دیکھیں وہاں پہ جائیں تو دو کیفیتیں ہیں، ایک تفریح کی، تسکین کی، اور ایک تشویش کی. میں نے آپ کے ساتھ دونوں باتیں کرنی ہیں، تسکین کی باتیں بھی کروں گا، کچھ تشویش کی باتیں بھی کروں گا، کیونکہ ان دونوں جذبات سے ہمیں دو چار ہونا پڑا ہے. کبھی تسکین، کبھی تشویش، کبھی خوشی کا سامان اور کبھی وہاں رہ کر غمی کا سامان. وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا. اب ہم وہاں سے آگے دائیں جانب مڑے، باب اجیاد کے قریب آئے تو دائیں جانب مڑے. ہم نے پوچھا باب السلام کدھر ہے؟ ہمیں اشارہ کیا گیا کہ آگے. اب باب بلال، باب حنین وغیرہ سے گزر کر باب اسماعیل سے آگے گزرے، باب الصفا کو کراس کر کے اس سے جب آگے جائیں تو وہاں پہ باب السلام ہے. اب باقی دروازوں پہ نام لکھے تھے باب فلاں، باب فلاں، باب فلاں، لیکن جب ہم باب السلام کے قریب گئے تو وہاں نام ہی کوئی نہیں تھا. باب السلام پہ کوئی نام نہیں ہے. پہلے نام تھا، باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا، لیکن اب نام مٹ گیا. اس وقت ہم نے غور نہ کیا، پوچھا، چونکہ اس وقت ہماری ساری توجہ بیت اللہ کی طرف تھی، اس لیے ادھر توجہ نہ ہو سکی. باب السلام سے نیچے الیکٹرانک سیڑھیوں کے ذریعے ہم نیچے اترے، اندر داخل ہوئے. اچانک میری نگاہ پڑی خانہ کعبہ پہ نہیں، ابھی خانہ کعبہ کے گرد جو طواف ہو رہا تھا اس ہجوم پر. یقین جانے جب اچانک میری نگاہ پڑی میرے چلتے ہوئے قدم رک گئے. میں دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. دوبارہ جب میں نے اپنے آپ کو ہوش میں لا کر نظر جب جمائی تو مجھے پتا چلا یہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے. پھر دل کھنچا چلا گیا. میرے دوست پیچھے رہ گئے اور میں سب سے آگے نکل گیا اور سیدھا عرض کیا نا کہ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف نکلتا ہے. خانہ کعبہ کا سامنے جب دروازہ آیا، جہاں پہ نظر پڑی وہاں ٹھہر گئے. چونکہ حدیث پاک کے اندر یہ جملہ ہے کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے جو دعا کرو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا. اب مجھے بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، میں رک گیا. پہلے اللہ اکبر کہا، بسم اللہ کہا، الحمدللہ پڑھا، تکبیر کہی، خانہ کعبہ کی عظمت کو سلام کیا. اور میں نے پھر اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دیکھا اور خانہ کعبہ کو دیکھا. ہم کبھی اپنے آپ کو اور کبھی اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے کہ واقعی ہم ہیں اور سامنے بیت اللہ ہے. جب ہمیں یقین آ گیا تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعاؤں میں مصروف ہو گئے، اپنے لیے دعا مانگی. احباب نے جس نے دعا کے لیے کہا، جن کے نام یاد آئے ان کے نام لے کر دعا مانگی. جن کے مجھے یاد نہ تھے اللہ کو یاد تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، مولا میں نہیں جانتا، تو کبھی بھولا ہی نہیں، تو سب کو جانتا ہے. لہذا اگر میرے علم میں نہیں، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اور جو بھی اچھی دعا کے لیے کہا ہے، مولا ہر ایک کی دعا قبول فرما. خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعائیں مانگی، پھر آگے بڑھے، خانہ کعبہ کے قریب آئے. قریب آ کے جب طواف شروع کرنے لگے، استوا کر لیا، حجر اسود کے قریب آئے، حجر اسود کو اشارہ کیا، خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو گیا. حجر اسود کو جب اس کی زیارت کی، اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے ذہن میں آیا. میرے آقا نے فرمایا، حجر اسود، اس کائنات میں حجر اسود، توجہ رہے، اس کائنات میں حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اللہ، اللہ کا دایاں ہاتھ. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ بازو سے پاک ہے، اللہ بدن اور جسم سے پاک ہے. تو دائیں ہاتھ کا مطلب کیا؟ یہ قرب کی طرف اشارہ ہے.
یہ اللہ کے انتہائی مقرب ہے، قریب ترین ہے اللہ کے. جو حجر اسود کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. اور پھر جملہ سنیے، حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. جو حجر اسود پہ اپنا ہاتھ رکھے گویا وہ اللہ رب العالمین سے مصافحہ کر رہا ہے، اللہ سے مصافحہ کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مصافحہ کر رہا ہے، اللہ کی نازل کردہ برکت سے مصافحہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہی وہ حجر اسود تھا جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بوسہ دینے لگے تو رک گئے. کہا اے حجر اسود مت سوچنا کہ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہے، یا تو جنت سے آیا ہے، یا تو بڑا چمکدار ہے، آبدار ہے، تابدار ہے، شاندار ہے، اس لیے تجھے بوسہ نہیں دے رہا. لولا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلکا ما قبلتک، اگر میں نے کملی والے آقا کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اب میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے. سبحان اللہ. تو میں اصل میں تجھے کیا چوم رہا ہوں؟ اپنے نبی کے لب چوم رہا ہوں، نبی کے لب چوم رہا ہوں. بہانہ تو تیرا بنا کے اصل میں مصطفیٰ کے لب چوم رہا ہوں کہ یہاں میرے نبی کے لب لگے تھے. اور پھر اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ جہاں میرے آقا نے لب ٹکائے وہاں اپنے لب لگا رہا ہوں. اور پھر حجر اسود کا بوسہ لینا تو کار دارت، ہمت آزمات، کٹھن مرحلہ ہے. ریاض صاحب ماشاءاللہ تندرست آدمی ہیں، ان جیسے دو چار اور بھی ہوں تو پھر بھی بڑی ہمت کرنا پڑتی ہے وہاں. آپ یہ یقین جانیں کہ وہاں سب سے زیادہ تعداد جو میں نے رش کی بتائی وہ رات کا وقت، تہجد کا، سحری کا وہ وقت بتایا. اور اس کے بعد کم از کم رش جب ہوتا ہے وہ تقریباً 9, 10, 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت رش کم ہوتا ہے. لیکن اتنا رش کم ہونے کے باوجود آپ آسانی سے حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے. 4 چفیرے رش کم ہوتا ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. لوگ جھپڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کسی کو اپنی پرواہ نہیں، فکر نہیں، مارا جاؤں گا، پھسل جاؤں گا، گر جاؤں گا، کپڑے پھٹ جائیں گے، نہ کوئی پرواہ نہیں. ایک ہی پرواہ ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. اب میں پوچھتا ہوں لوگوں، ارے یہ کہنے والوں ادب کرنا شرک ہے، محبت کرنا شرک ہے، تعظیم کرنا شرک ہے، ہمیں نبیوں ولیوں کی تعظیم نہیں کرنے دیتے. یہ حجر اسود کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ تو کوئی نزدی بھی نہیں روکتا، کوئی سعودی بھی نہیں روکتا. وہاں جو شرطہ کھڑا ہے وہ بھی کہتا ہے جلدی کرو، روکتا نہیں. ہر ایک یا حاجی جلدی کر، آگے نکل جا، یلا یہ جملہ بولتا ہے کہ جلدی کرو، روکتا نہیں ہے. ارے بتاؤ، حجر اسود خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پتھر ہے کہ لگا جنت سے آیا ہے. میں نے کہا بتاؤ، اگر پتھر جنتی ہو اس کو چومنا جائز ہے، اگر بشر جنتی ہو تو اس کو چومنا جائز کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر کہیے سبحان اللہ. دعا کرو یہ باتیں ان کی عقل میں بھی آ جائیں. حیران رہ جائیں گے آپ. حجر اسود کو چومنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں کہ چوم لو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر جتنی بھی متبرک چیزیں ہیں، ایون خانہ کعبہ کی دیوار، خانہ کعبہ کا دروازہ، خانہ کعبہ کا غلاف، رکن یمانی، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا بوسہ لو تو ایک ہی فتویٰ، شرک 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 شرک. بس میں نے وہاں پہ توحید کا لفظ نہیں سنا. نہیں سمجھائی آپ کو؟ توحید کا مرکز ہے وہ، توحید کا جملہ میں نے نہیں سنا. علامہ طارق صاحب جو وہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس کے قریب جاؤ، اس کا بوسہ لینے لگو یا زیارت کرنے لگو، خطرہ پہلے ہی پڑا ہوا ہے. میں آگے بڑھا تو مجھے کہتا ہے یا حاجی ہر ایک پیچھے ہو جاؤ، آگے نکل جاؤ، لا تقبیل، بوسہ نہیں لینا. میں نے کہا لا بل زیارہ، کہتا بل زیارہ. اس نے کہا بوسہ نہیں لینا، زیارت کرنی ہے. میں نے کہا زیارت کے لیے تو آگے کر دے، بوسہ میں خود لے لوں گا. اس نے جب مجھے
موقع دیا, آگے کیا. میں نے پہلے زیارت کی, چونکہ زیارت کا وعدہ کیا تھا نا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ بوسہ لینا نہیں, میں نے کہا ابھی تو ارادہ زیارت کا ہے, زیارت کے فوراً بعد ارادہ بوسے کا بھی ہو جائے گا. سنی لوگ ہیں نا, جب تک بوسہ نہ لیں متبرک چیزوں کا مزہ ہی نہیں آتا, چین نہیں آتا. ارے وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے, ارے نہیں مانتا تو انسان نہیں مانتا. اس پتھر کی عظمت کو سلام کرو جس کے سینے پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے, اس کا سینہ نرم ہو گیا. آج بھی سینے پہ ابراہیم کے نقش قدم کا نشان سجایا ہوا, یوں سجایا ہوا ہے, یوں سجا ہو اس کے سینے پہ. 2 قدم کا نشان ہے, دایاں قدم گہرا ہے اور بایاں قدم تھوڑا سا کم گہرا ہے, تھوڑا فرق ہے. اور پھر ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو, سبحان اللہ. قرآن کا حکم ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ قدم رکھے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. لیکن وہ وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہاں نہیں نماز پڑھنے دیتے, دائیں بائیں ادھر ادھر ہو جاؤ, وہاں نماز نہیں پڑھ. حالانکہ حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر یعنی جائے قدم پر وہاں نماز پڑھو, لیکن وہ نہیں پڑھنے دیں گے. اب یہ مخالفت ہماری نہیں, قرآن کی ہو رہی ہے, قرآن کی مخالفت ہے. اور پھر اگر آگے قریب ہو جائیں زیارت کے لیے تو پھر بوسے کے نام پر منع کریں گے. اگر مزید قریب ہو جاؤ تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے, زیارت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کی. میں نے جب پہلی مرتبہ زیارت کی تو ذہن یہی تھا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے. جب میں پیچھے ہٹا تو فوراً میرے ذہن میں بات آ گئی, میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور میں, میری شکل اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل یہ ملتی جلتی ہے, ملتی جلتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان اور میرے آقا کے قدم کا نشان یہ ملتا جلتا ہے, تقریباً ملتا جلتا ہے. تو گویا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کی زیارت کی اس نے محمد مصطفیٰ کے قدم کی زیارت کی ہے. اب دوبارہ جب میں مقام ابراہیم پہ آیا تو پہلے ارادہ وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کی زیارت کرنا ہے, اور اب میں نے ارادہ کر لیا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کو دیکھ کر اپنے آقا کے قدم کے نشان کی یاد کو تازہ کر رہا تھا کہ ایسے ہی میرے آقا کے قدم کا نشان تھا. اب دوبارہ اس ارادے سے آگے بڑھا اور میں نے یہ تصور کر کے دوبارہ زیارت کی. اب اس زیارت میں, ایک زیارت میں اللہ رب العالمین نے 2 زیارتوں کا موقع عطا فرمایا. ظاہری زیارت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کی, اور در حقیقت دوسری زیارت مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کی ہو رہی تھی. اللہ اکبر. کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, آپ کو بتانے لگا تھا یہ بات کہ صحن حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں حجر اسود سے کے قریب سے گزرو, اور بوسے کی بات کر رہا تھا. میں نے بھی ارادہ کر لیا ایک دن کہ اتنی دور سے آیا ہوں, پاکستان سے چلا ہوں, اتنی لمبی چوڑی پرواز کر کے آیا ہوں, اور ارادہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ نیت یہ رکھو کہ آخری حاضری ہے. مطلب کیا بھئی, اگر یہ ہوگا کہ دوبارہ آئیں گے تو کریں گے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کر لو اور یہ رہنے دو, پھر آئیں گے تو کر لیں گے. ارادہ یہ رکھو آخری حاضری ہے, جو ہوتا ہے کر لو, بات کے لیے کوئی نہ چھوڑو, جتنا موقع ملا ہے اس کو ضائع نہ کرو. جتنی زیارتوں کی توفیق اللہ عطا کرتا ہے کرتے چلے جاؤ. اب میں نے ارادہ کیا کہ ابھی تک ہم نے استلام کیا ہے, اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوما ہے. یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر موقع نہ ملے حجر اسود کو لب لگا کے چومنے کا, اشارہ کرو. حجر اسود وہ پڑا ہے, آپ یہ کھڑے ہیں, اشارہ کرو, اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھ کو چوم لو. چوما آپ نے اپنا ہاتھ ہے, ثواب اللہ حجر اسود کو چومنے کا عطا فرمائے گا. یا محبت کی بات کہہ دوں ایک
ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے چومتے ہو، یہ کیسے کیوں چومتے ہو؟ ہم کہتے ہیں حقیقت میں ہم مصطفیٰ کا نام چوم رہے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو اذان کہنے والا اذان میں لے رہا ہے، آپ جہاں کھڑے ہو وہ ادھر کھڑا ہے، اس کا نام اس کی زبان پر ہے۔ ارے وہ نام آپ کے جو ہے نا ہاتھوں میں کیسے آ گیا؟ آپ نے انگوٹھے چومے، نبی کا نام چومنے کا ثواب کیسے ملا؟ میں نے کہا اس مسئلے کا حل، چلو ذرا بیت اللہ میں حجر اسود کا تصور کرو، وہاں پہ کھڑے ہو کر، ارے حجر اسود ادھر ہے تم ادھر ہو، تصور کر کے اپنے ہاتھوں کو چومو، اللہ حجر اسود کو چومنے کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اذان پڑھنے والا ادھر ہے، تم ادھر ہو، وہ نام ادھر لے رہا ہے، تم یہاں اپنے انگوٹھے چوم رہے ہو، اور چومتے انگوٹھے ہو اللہ تمہیں نبی کا نام چومنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ لیکن یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب محبت ہو، عشق ہو۔ دعا کرو جو عشق اللہ نے سنیوں کو دیا ہے تھوڑی سی چنگاری ان کو بھی دے دے۔ آمین تو کہہ دو نا۔ کیا آپ کہتے ہیں بس ہمارے پاس ہی رہے؟ نہیں، سرکار کے غلاموں میں اضافہ کرنا چاہیے نا بھئی۔ اگر کوئی اور آتا ہے تو آ جائے، آ جائے، ہم تو دعوت دینے والے ہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، نبی کے نام پر لوگوں کو بلاتے ہیں اور نبی کے محبت کے نیچے جمع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ، اگر ہم سے خیر خواہی چاہتے ہو تو پھر سرکار کی محبت کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ ارادہ کر لیا مولا اتنی دور سے آیا ہوں پاکستان سے، دوبارہ پتہ نہیں موقع نصیب ہو یا نہ ہو، تو بغیر حجر اسود کو چومے چلا جاؤں۔ دل نہ مانا، آگے بڑھا۔ اب وہ تصور میں نے دے دیا آپ کو نا کہ جب رش کم سے کم بھی ہو تب بھی وہاں بوسہ لینا بڑا مسئلہ ہے، بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ طاقتور ہوتے ہیں، ویسے بھی ظاہری طور پہ طاقتور، اور ہم سے بھی زیادہ محبت والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کیسے کہیں بھائی سب سے زیادہ ہمارے پاس محبت ہے؟ ہمارے کروڑوں درجے آگے لوگ موجود ہیں وہاں پر، نہ جانے کتنی کتنی محبت، کتنا کتنا ذوق، کتنا کتنا پیار لے کر آتے ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے آتے ہیں۔ ہر ایک بڑھ کے سرکار سے محبت کرنے والا ہے۔ اب وہ ہر ایک کا جذبہ وہاں پہ جوان ہوتا ہے اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ اب میں کمزور، نائف، ناتواں انسان سرکار کی محبت کا سہارا لے کر میں بھی آگے بڑھا کہ شاید مجھے بھی حجر اسود کا بوسہ مل جائے۔ اب جو میں آگے بڑھا، قریب ہوا، تو اب یہ حجر اسود ہے، اس کے قریب گیا، دھکا لگا، وہ آخر میں آ گیا پیچھے۔ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ پھر دوبارہ آگے بڑھا، آہستہ آہستہ قریب ہوتا گیا۔ حجر اسود جب قریب آیا، امید کی کرن پھوٹی، دھکا لگا، پھر پیچھے آ گیا۔ چوٹ لگی محبت کو۔ مولا شاید یہ عشق اور محبت کا امتحان ہے، لیکن ارادہ پکا تھا۔ تیسری بار پھر ارادہ کر لیا۔ اب کی بار یہ ہوا کہ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب دایاں ہاتھ میرا غلاف کعبہ پہ اور بایاں ہاتھ حجر اسود پہ، لیکن درمیان میں دو آدمی تھے، یعنی میں یہاں، درمیان میں دو آدمی، یہ حجر اسود اور ادھر غلاف کعبہ۔ اب دو ہٹتے تو میں آگے ہوتا، اب ان دونوں نے، ایک ان کا تیسرا اور تھا، جگہ دی، وہ بھی اندر آ گیا، مجھے دھکا لگا، میں پھر پیچھے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں ایک مرتبہ کہا کہ مولا شاید منظور نہیں ہے، میں پیچھے ہو گیا۔ پیچھے ہو کے پھر میرے دل نے کہا کم ہمت کیوں بنتے ہو، یہاں آ کے بھی محروم رہنا ہے؟ اگر یہاں بھی آ کے محروم رہنا ہے تو پھر مراد کہاں سے ملے گی؟ میں نے ہمت باندھی، وہاں سے نکلا، مقام ملتزم پہ دعا مانگی، غلاف کعبہ کو تھاما، دیوار کعبہ پر اور دروازہ کعبہ، پھر آگے رکن عراقی، رکن شامی، حتیم کعبہ کے اندر، وہاں سے حاضری دے کے دوبارہ پھر میں آ گیا رکن یمانی۔ رکن یمانی کے پاس جب آیا تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا، وہاں پہ اصل سنت یہ ہے ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانا۔ گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً اس کو چومنا واضح طور پہ ثابت نہیں، یعنی صراحت نہیں ملتی اس کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو چومنا شرک ہے۔ ایک چیز کا صراحتاً سرکار سے منقول نہ ہونا یہ اور بات ہے، اور پھر اس بات کو شرک کہنا یہ اور بات ہے۔ شرک تو بہت بڑا جرم ہے نا، شرک کو شرک ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، کسی کے فتویٰ لگانے سے کوئی بات شرک نہیں ہوتی۔ اب میں وہاں جب رکن یمانی کے قریب آیا تو کچھ عورتیں تھیں، خواتین، وہ اس کو بوسہ دے رہی تھیں، کو ہاتھ لگا کے، کو لب لگا کے۔ وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا، نزدی تھا، وہ بلا وجہ اپنے نمبر بنانے کے لیے، کچھ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں نا، کچھ ویسے آتے ہیں، نمبر بنانے کے لیے ان عورتوں کو کہہ رہا تھا شرک، شرک، المس بالید فقط، صرف ہاتھ لگاؤ، بوسہ نہیں دینا، شرک، شرک، یہ شرک ہے۔
مجھے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میں نے محسوس کیا اور بڑا مجھے جو ہے نا پریشانی کا عارضہ لاحق ہوا کہ عجب آدمی ہے بے وقوف کہ یہاں پہ آ کے شرک کے فتوے لگا رہا ہے. اگر خانہ کعبہ کو چومنا شرک ہے تو توحید کہاں گئی؟ پھر اس کو چومنا بھی شرک ہو گیا. اب میں نے اس کو دیکھا ذرا گھور کے اور میں نے اس کو کہا کہ فتوے لگا رہے ہو؟ لگا ہوں میں چومنے لگا فتویٰ. ذرا میں آگے بڑھا, اس کے سامنے چوما میں نے. جب میں نے چوما مجھے دیکھ کے وہ اپنا رستہ لے کے نکل گیا. ایک ہی بات پر شرک شرک شرک. وہ خدا کے بندو کسی کو توحید بھی دو, بدعت بدعت بدعت, کسی کو محبت بھی دو کہ تم نے یہی سودا تقسیم کرنا ہے. اب حضرات رکن یمانی کو بوسہ دے کے پھر میں آگے بڑھا حجر اسود کے قریب, لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ تھا وہاں تھا. دل میں وہی تھا کہ دوبارہ اگر گیا تو ممکن ہے دھکا لگے پیچھے ہو جاؤں. اب میں نے کیا کیا, میں نے رخ کر لیا مدینہ شریف کی طرف. ویسے بھی اس سائڈ پہ جب آدمی رخ کرتا ہے خانہ کعبہ کی طرف تو اس کو ایک تو خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے, دوسرا یہ اس کا بالکل رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہو جاتا ہے. مدینہ طیبہ شمال کی جانب اس طرف رخ ہو جاتا ہے. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ کی اور ساتھ ہی یہ کہا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ارادہ یہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. مولا 3 مرتبہ آگے بڑھا, محروم ہو کے واپس آ گیا. کملی والے آقا اگر میں یہاں بھی آ کے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بغیر محروم ہو کے چلا گیا تو آقا پھر میرا محبت اور ذوق میں کمال تک نہیں پہنچے گا, میں محرومیت لے کے چلا جاؤں گا. آپ ہی توجہ فرمائیں اور کرم فرمائیں تاکہ میرے یہ رستہ بن جائے, میں آسانی سے حجر اسود کو بوسہ دوں. ادھر میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام اور استغاثہ پیش کیا. خدا گواہ ہے مجھے نہیں پتا چلا 1 منٹ گزرا کہ سارا رستہ صاف ہو گیا. کسی نے بازو پکڑ کے مجھے حجر اسود کے قریب کر دیا. میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا, اپنے آقا کو سلام کر رہا تھا, حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا. اور پھر میں نے جی بھر کے بوسہ دیا, جی بھر کے بوسہ دیا. مجھے یقین جانے کسی آدمی نے نہیں کہا جی پیچھے ہٹو, وہاں پہ جو شرطہ مقرر ہے اس نے بھی نہیں کہا کہ چھوڑو بھی. اب سرکار نے ڈیوٹی لگا دی ہے نا, جس کو کملی والا رستہ دے دے کون روک سکتا ہے. کملی والے نے رستہ بنا دیا اور اجازت دے دی, فرمایا کر آگے ہو کے بوسہ لے, کون مائی کا لال تجھے روکنے والا ہے. اب مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہوئی, غلام مرتضیٰ نے بوسہ دیا, اپنی مرضی سے دیا, جی بھر کے دیا, مزے لے لے کے دیا. میں کم از کم 2-4 منٹ بوسہ دے کے اپنی مرضی سے چھوڑ کے واپس آ گیا. مجھے کسی نے روکا نہیں, ٹوکا نہیں, منع نہیں کیا. الحمدللہ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے. یہ وہ لجپال آقا ہے, خدا کی قسم. حرم کعبہ میں جانے والوں جو نہیں گئے دعا کرو اللہ انہیں بھی زیارت عطا فرمائے. وہاں کیا مزے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ کیفیات ہیں جو آدمی خود محسوس کرتا ہے. یہ الفاظ ہمارے اس قدر ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کے اندر اتنی جان ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں کی کیفیات کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں. حتیم کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ تھا اور میری نیت تھی کہ حتیم کعبہ میں میں نماز بھی پڑھوں اور نماز پڑھنے کے بعد یا تو نماز مزاب رحمت کے نیچے پڑھوں یا یہ ہے کہ جب دعا کروں تو اس وقت مزاب رحمت کے نیچے ہوں. جو وہاں پہ حاضر ہوئے انہیں پتہ ہے کہ مزاب رحمت کے نیچے کتنی بھیڑ ہوتی ہے, اور خاص کر حتیم کعبہ کے اندر. حتیم کعبہ وہ جگہ ہے جنہوں نے دیکھی, وہ خانہ کعبہ کی تصویر آپ نے دیکھی ہے, اس کے ساتھ جو دیوار سی ہوتی ہے نا اس کے اندر والا حصہ حتیم کعبہ ہے. وہ حتیم کعبہ ہے جو رکن شامی اور رکن عراقی ان دونوں کے درمیان ہے. پہلے رکن عراقی پھر رکن شامی ہے, ان دونوں کے درمیان وہ حصہ ہے اور دیوار بنی ہوئی ہے. آگے بڑھا, اندر چلا گیا, نفل پڑھے میں نے, بلکہ 1 مرتبہ تو میں نے نماز ظہر ہی حتیم کعبہ میں ادا کی الحمدللہ. اب حتیم کعبہ میں جب وہاں حاضر ہو کر نماز میں نے پڑھی, نوافل پڑھے 6-8 تقریباً اتنے نوافل پڑھ کر پھر میں آگے بڑھا. یقین جانے وہ لذت اور وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی کہ ایک وقت ایسا تھا, لمحہ ایسا ملا, اللہ کا خاص کرم ہوا. نیچے حتیم کعبہ میں کھڑا تھا,
سامنے میرے ہاتھ میں غلاف کعبہ تھا اور ماتھا میرا دیوار کعبہ پر، اور جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو اوپر مذاب رحمت تھا. اللہ اکبر. لبوں پہ دعا تھی، حتیم کعبہ، غلاف کعبہ، دیوار کعبہ اور رحمت کا پرنالہ. اور جب گناہگار وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنے مولا کو یاد کرے گا، اتنی رحمتیں جہاں پہ جمع ہو جائیں تو میرا ایمان ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. حتیم کعبہ وہ جگہ ہے جو عین خانہ کعبہ کی جگہ ہے. وہاں پر نماز پڑھنا اتنا ثواب ہے جتنا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. حتیم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے کے برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ غلاموں، حرم کعبہ کے اندر جو تبرکات ہیں، ان تبرکات میں سے ایک بات آپ کو عرض کروں. حتیم کعبہ کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے، اہل محبت نے، وہ کہتے ہیں یہاں پر تقریباً 70 انبیاء کی قبریں ہیں. حتیم کعبہ میں 70 نبیوں کی قبریں. اور حضرت اسود کیا کہہ رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ، ان کی قبر بھی وہ حتیم کعبہ کے اندر ہے. حتیم. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، وہ تقریباً وہی جگہ ہے جہاں پہ حتیم کعبہ ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، بے آب و گیا علاقے میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے عظمت اور حرمت والے گھر کے پاس. وہ پاس کیا تھا؟ وہی خانہ کعبہ کے قریب جو حتیم کعبہ ہے. وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، اور وہیں پہ ان کی قبر مقدس ہے. اور ایک روایت کے مطابق حتیم کعبہ کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مقدس بھی ہے. بعض نے باقی مقامات بھی بتائے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہاں پر ہے. الحمدللہ کوشش یہ ہوتی رہی ہے کہ جو بھی متبرک مقام ہے وہاں پہ نماز ادا ہو، دعا ہو، ذکر و فکر ہو، تاکہ برکت میں برکت ہو، رحمت میں رحمت ہو، کرم پر کرم ہو، اور اللہ رب العالمین کی قبولیت نازل ہو. حضرات، طواف سے جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو پھر آب زمزم کا مشروب تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ رکھا ہے. آب زمزم اس کائنات کے سب سے بڑا بہترین مشروب ہے. اعلیٰ ترین مشروب اس پوری کائنات کے اندر آب زمزم ہے، سب سے اور پھر معراج شریف کے حوالے سے بات کر دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف ہوا تو آپ اس وقت حضرت ام ہانی کے گھر تھے. حضرت ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ ہیں. ان کا نام فاختہ ہے، کنیت ان کی ام ہانی ہے. ان کے گھر میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن لگتی ہیں، چچا زادہ ہمشیرہ ہے. ان کے گھر میں سرکار آرام کر رہے تھے. جبریل امین نے چھت کھولی. حضرت ام ہانی کے گھر میں جبریل آئے تھے، 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے. میرے آقا کو بیدار کیا. پھر سرکار وہیں سے اٹھے اور حتیم کعبہ میں آئے تھے. حتیم کعبہ میں سرکار نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وضو کیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا. اگلا سفر کملی والے نے اس کا آغاز یہیں سے فرمایا تھا. اور وہ حضرت ام ہانی کا جو مکان ہے وہ اس وقت حرم کعبہ میں اندر مسجد شریف کے اندر داخل ہو گیا. جب توسیع ہوئی ہے تو باب عبدالعزیز اور باب فہد کے درمیان والا جو حصہ ہے، جو برآمدے ہیں، جب پہلی سیڑھیاں چڑھیں تو دوسری سیڑھیاں چڑھنے کے قریب ہی ساتھ ہی دائیں طرف وہ ستون موجود ہے، ستون معراج آج بھی موجود ہے. اور اہل محبت آج بھی وہاں زیارت کرتے ہیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اور آپ کو جو تشویش کی بات بتانی تھی وہ یہ تھی، وہ وہاں پہ جو دروازہ ہے باب عبدالعزیز، باب الملک عبدالعزیز، اس کے ساتھ دائیں طرف جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الملک فہد. اس دروازے کا پہلے نام تھا باب ام ہانی. دروازے کا نام باب ام ہانی، باب گیٹ کو کہتے ہیں دروازے کو، دروازے کا نام عربی میں باب ہے. باب ام ہانی اس کا نام تھا. اب اس کے بعد یہ عثمانی دور میں تھا، اور جب یہ نجدی حکومت کا دور سعودی عرب والے آئے، انہوں نے نام ہی ختم کر دیا حضرت ام ہانی کا. اور پھر حضرت ام ہانی کا نام ختم کر کے نام کس کا رکھا؟ اپنے باپ فہد کا، شاہ فہد کا نام رکھا. بادشاہ فہد کا نام ام ہانی کے نام پر غالب کر دیا.
ارے کہاں ام ہانی اور کہاں باب الملک الفہد کے نام کا؟ نادانوں، کیا معاذ اللہ حضرت ام ہانی سے فہد کا درجہ زیادہ ہے کہ ام ہانی کا نام مٹا کر تم حضرت ام ہانی کے نام پر حضرت ام ہانی کا نام مٹا کر فہد کا نام رکھ رہے ہو؟ اس دروازے کو مٹا کر، باب ام ہانی کو مٹا کر باب الملک فہد رکھا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جن لوگوں کو حضرت ام ہانی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، آپ کی چچا زاد ہمشیرہ سے بڑھ کر اپنے باپ سے زیادہ پیار ہے، ان لوگوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ام ہانی کا نام مٹا دیا اور باپ کا نام وہاں رکھ دیا۔ اور پھر جو میں نے آپ کو عرض کیا باب السلام، باب السلام وہاں پہ باقاعدہ پہلے نام تھا اور اس کے 7 دروازے تھے، جن میں ایک پہ حضرت عمر کا نام لکھا تھا، ایک پہ حضرت حمزہ کا نام لکھا تھا، ساتھ ہی دار ارقم تھا۔ دار ارقم وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور تبلیغ میں وہاں پہ سرکار تشریف رکھتے، مشورہ ہوتا، صحابہ کرام کو وہاں پہ سرکار مختلف مشورے ان سے لیتے، ان کو مشورے دیتے۔ وہاں پر آ کر حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عمر نے وہاں پہ کلمہ پڑھا، لیکن آج نہ دار ارقم کا نام ہے، نہ باب عمر کا نام ہے، نہ باب حمزہ کا نام ہے۔ ارے عبدالعزیز کا نام ملے گا، فہد کا نام ملے گا، نہیں ملے گا تو ام ہانی کا نام نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو حضرت عمر کا نام نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو حضرت حمزہ کا نام نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو دار ارقم کا نام نہیں ملے گا۔ یہ سارے نام مٹا دیے گئے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اس سے زیادہ دکھ کی بات آپ کو بتاؤں، بابو صفا سے باہر نکلے تو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس۔ کیا نام ہے؟ ابو قبیس، جبل ابو قبیس۔ یہ پرانی تصویروں میں جب خانہ کعبہ کو دیکھا جاتا تھا، ویسے بھی یہ تاریخ پڑھیں تو خانہ کعبہ کے 4 چفیرے بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ خانہ کعبہ شریف نچلی جگہ نشیبی علاقے میں تھا، 4 چفیرے پہاڑ، اور پہاڑوں سے پتھر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ ایک وہاں پہ پہاڑ جس کا خاص نام تھا جبل کعبہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ جو ابو قبیس پہاڑ ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اور تعریف کیا ہے؟ جبل ابو قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے نا؟ توجہ آپ کی، جبل ابو قبیس کیا ہے بولو؟ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ۔ اور اہل مکہ اس پہاڑ پر چڑھ کر پہلی رات کا چاند دیکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ اونچا تھا۔ اس پہ چڑھ کر ہلال، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، چاند قمر کو بھی کہتے ہیں، قمر بھی چاند کا نام ہے، بدر بھی چاند کا نام ہے، ہلال بھی چاند کا نام ہے۔ 14ویں رات کا چاند ہو تو بدر کہتے ہیں۔ جب قمری والے آقا مدینہ آئے نا تو بچیوں نے کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا، وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا۔ تو بدر 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے، اور قمر عام چاند کو کہتے ہیں، اور پہلی رات کا چاند ہو تو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال، یہ رویت ہلال آپ پڑھتے ہیں نا، یہ پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی۔ اب پہلی رات کا چاند ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کے لوگ دیکھتے تھے۔ اب وہاں پر ایک مسجد بھی تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد ہلال۔ کیا نام بتایا؟ بولو کیا نام بتایا؟ مسجد ہلال۔ یہ صرف ذکر سننے کی حد تک نہیں، ان کو ذہن میں بٹھا لو باتوں کو، یہ انتہائی کام کی باتیں۔ مسجد ہلال، بعض لوگ محبت سے اس کو مسجد بلال بھی کہتے تھے، لیکن وہ مسجد بلال نہیں، مسجد ہلال تھی، کیونکہ پہلی رات کا چاند وہاں دیکھا جاتا تھا۔ اب ابو قبیس پہاڑ کی ایک اور شان یہ ہے کہ جب حجر اسود جنت سے آیا تھا، حجر اسود جنت سے آیا تھا، تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگنے سے پہلے حجر اسود ابو قبیس پہاڑ پہ رہا تھا۔ ابو قبیس پہاڑ کے بعد پھر حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا۔ اور اس کی ایک اور شان ہے ابو قبیس پہاڑ کی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس کی کیا شان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اہل مکہ نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہے، جادوگر ہے، تو جادوگر ہے، اگر تو جادوگر نہیں تو یہ ذرا چمکتے چاند کو توڑ کے دکھا، اگر نبی ہے تو چاند کو توڑ کے دکھا۔ یہ پگلے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نبی کے پاس کچھ نہیں، وہ کافر تھے لیکن اتنی بات مانتے تھے، جو نبی ہوتا ہے وہ طاقت والا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھائی بات آپ کو؟ آئی ہے تو بولو کیوں نہیں ہو گیا؟
وہ کافر ہو کے سمجھتے تھے جو نبی ہوتا ہے وہ طاقت والا ہوتا ہے، ان کا یہ تقاضا کرنا اس بات کی دلیل ہے، وہ مانتے تھے نبی بے طاقت نہیں ہوتا، طاقتور بن کر آتا ہے۔ اگر نبی ہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ اب میرے آقا نے کیا کیا؟ بولے نہیں، کچھ کہا نہیں، اشارہ کیا۔ تمہارا اشارہ تو تمہارے گھر والے بھی نہ سمجھے شاید، نبی کی مثل بنتے ہو، نبی کا مقابلہ کرتے ہو، بیوی کے ساتھ 80 سال گزار کے بھی شاید وہ تمہارا اشارہ نہ سمجھے، لیکن چاند دیکھو، میرے نبی کی عظمت دیکھو، چاند کو میرے نبی نے اشارہ کیا، اسے پتا چل گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ گیا۔ ارے یہ نہ سمجھ اب بھی نہیں سمجھتا، اللہ رب العالمین نے چاند کو بھی نبی کی عظمت سمجھائی ہوئی ہے۔ اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر آ گیا۔ اس کا ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر، وہی ابو قبیس پہاڑ کی بات کر رہا تھا، ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر اور ایک ٹکڑا خدا کے مقام پر، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہ بولے، کہنے لگا توڑا ہے ذرا جوڑ کے دکھا۔ ان کا خیال تھا توڑ تو لیا ہے، جوڑ نہیں سکتا، لیکن ان کو پتا نہ تھا ارے جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ بھی سکتا ہے، جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ کہنے لگے پہلے ذرا بلانا، میرے نبی نے بلا لیا، اب کہنے لگے ذرا واپس پہنچانا۔ کہا اگر بلانا جانتا ہوں تو واپس پہنچانا بھی جانتا ہوں۔ اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو کے چاند قدموں میں آ گیا، دوبارہ اشارہ کیا، جوڑ کے اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ اب کس پہاڑ پر اس کا ٹکڑا آیا؟ ابو قبیس پہاڑ پر۔ کتنی شان والا یہ پہاڑ ہے۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے کر دوں، جب میرے آقا، تیرے آقا، کائنات کے داتا، سارے جگ کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ ہوئی، آپ پیدا ہوئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، راحت العاشقین بن کر آئے، مراد المشتاقین بن کر آئے۔ اب جب ابلیس کو پتا چل گیا، آئے تو پہلے بھی تھے لیکن یہ سارے نبیوں کا سردار بن کر آیا، اب اس نے کیا کیا؟ نبی کی آمد پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ارے وہ کس پہاڑ پہ آیا؟ ابو قبیس پہاڑ پہ آ کے رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ کسی نے پوچھا شتونگڑے نے شیطان سے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں، پہلے جو آئے تھے ان کا مقام اور ہے، یہ تو سارے نبیوں کا بھی امام اور پیشوا بن کر آیا۔ حضرات کھل کے سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ اب اس ابو قبیس پہاڑ پر سارے اچھے کام حضور نے کیے، برا کام کس نے کیا؟ شیطان نے۔ میں آپ کو صرف اس لیے بتا دی ہے، آگے کسی کے ساتھ کوئی کسی کا جوڑ مل جائے تو میرا قصور نہیں، میں صرف بتا رہا ہوں۔ اب وہاں پہ کیا ہوا؟ اتنی شان والا پہاڑ، ظاہر ہے آپ بھی جائیں گے تو دل میں خیال آئے گا یار پہاڑ کی زیارت تو کریں۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جس میں چاند دیکھا جاتا تھا وہ پہاڑ، جس پہ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ پہاڑ، جس پہ حجر اسود رہا وہ پہاڑ۔ اب اس پہاڑ کے قریب آج ہم جب جاتے ہیں وہاں ہمیں نظارہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ پہلے تو وہ مسجد شہید کی گئی، مسجد ہلال، اس کو شہید کر دیا گیا، پھر اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آج وہاں پر سعودی شہزادوں نے اپنے محل بنا لیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس پہاڑ ختم کر دیا۔ اس کی ہائٹ بہت زیادہ تھی لیکن اب ہائٹ اس کی بلندی تھوڑی سی رہ گئی، اور مسجد کی سائڈ جو ہے وہاں پر ٹائریں لگا دی، دوسری طرف جا کے دیکھے تو پہاڑ نظر آتا ہے۔
اب یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام، اچھا یہ بات تو رہی ایک طرف، چلیں پہلے دوسری بات کرتا ہوں، پھر یہ آپ کو کہتا ہوں بات، دعوت فکر پھر دیتا ہوں۔ ابو قبیس پہاڑ سے تھوڑا آگے جائیں، تھوڑا آگے تو الٹے ہاتھ سامنے دیکھیں، وہاں پہ سرخ لائٹیں جلتی ہیں اور دوسری لائٹیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر ایک جگہ ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں پر غریبوں کے آقا اور بے سہاروں کے سہارا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کو کہتے ہیں مولد النبی، ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اب جس سہانی گھڑی چمکا اس پہ تو سلام، تو جس سہانے مکان میں چمکا ہائے 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 اس پہ سلام نہیں، اس کی عزت کوئی نہیں، بولو تو صحیح، اس کا کوئی احترام نہیں۔ لیکن آج وہاں کوئی احترام نہیں۔ کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ اس سے پہلے ہسٹری دیکھیں تو مدرسہ بھی وہاں پہ بعد نے لکھا ہے بنا، مسجد بھی بنی، بعد نے لکھا ہے کہ وہاں پہ مکان ہی تھا، لیکن آج کیا ہے، نہ وہاں پہ سرکار کا مکان ہے وہ بھی شہید ہو گیا، نہ وہاں پہ مسجد ہے وہ بھی شہید ہو گئی۔ پھر بعد میں انہوں نے مکتبہ لائبریری بنائی، پہلے جانے کی اجازت دیتے تھے، لوگ کتابیں پڑھنے کے بہانے اندر جاتے، ہاتھ باندھ کے اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، اہل ذوق اہل محبت اس طرح رستہ بنا لیتے۔ لیکن اب میں کم از کم 4 مرتبہ گیا۔ پہلی بار جب گیا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سرخ رومال والے، میں نے ان سے پوچھا متى تفتح هذه المکتبہ، اس میں یہ مکتبہ کب کھلتا ہے؟ تو مجھے وہ عربی میں جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مکتبہ نہیں ہے، یہ کوئی عام کتب خانہ نہیں ہے، یہ تو صرف طالب علموں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ آتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، عام آدمی کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بند کر دیا، رستے روک دیے غلامان مصطفیٰ کے۔ آج وہاں پہ بورڈ لکھا ہوا ہے، 2-3 بورڈ لگے ہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ بالتحدید یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہاں سرکار پیدا ہوئے۔ بھئی کسی جگہ تو پیدا ہوئے تھے نا، یہاں نہیں تو پھر بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ اگر یہاں نہیں تو اور کون سی جگہ ہے؟ اصل بات یہ ہے جتنے لوگ وہ اوپر سے اچھے بنتے ہیں اتنا ان کے دلوں میں کوڑ ہے، جلن ہے حضور کے بارے میں۔ مکان شہید کر دیا، مسجد شہید کر دی، اندر جانے نہیں دیتے۔ وہاں پہ ایک انہوں نے مدرسہ جو ہے نا وہ لائبریری قائم کیا، وہاں پہ جاؤ تو کتابیں دیتے ہیں جس سے ایمان ورغلایا جاتا ہے، گمراہ کرتے ہیں کتابیں اس مکتبے کے خلاف، یعنی مولد النبی کے خلاف، سرکار کی ولادت گاہ کے خلاف کتابیں تقسیم کرتے ہیں، اردو، عربی، فارسی، انڈین، بنگالی، مختلف زبانوں میں کتابیں تقسیم ہوتی ہیں۔ میں وہاں پہ گیا جب دوسری بار تو وہاں کتابیں دے رہے تھے، میرے جو ساتھی تھے میں نے ان سے کہا کہ تم جو ہے نا وہ لے لو اردو کتابیں، اور میں آگے جا کے اس نے مجھے جب دیکھا تو میں نے کہا عربی، مجھے عربی کتابیں چاہیے۔ ایسے مجھے دیکھا اس نے کہ عربی، میں نے کہا نعم عربی۔ کہنے لگا انت پاکستان، آپ پاکستانی ہو؟ میں نے کہا نعم انا پاکستانی ہوں۔ وہ دوبارہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ مطلب اس نے یہ پوچھا کہ آپ عربی پڑھتے ہو، پڑھ لیتے ہو؟ میں نے کہا تم پڑھانا چاہتے ہو تو پڑھا لو، لاؤ نا، کون سی کتاب پڑھنی ہے عربی کی؟ اب جب میں نے یہ بات کہی تو کہتا ہے ماشاءاللہ، کہتے ہیں انت عالم؟ میں نے کہا انا عالم و مدرس۔ پھر مجھے اس نے ایڈریس پوچھا، میں نے ایڈریس بھی بتا دیا۔ پھر اس آدمی نے مجھے کم از کم 10 کتابیں دی، وہ 10 کی 10 کتابیں تبرکات کے خلاف، سرکار کی ولادت گاہ کے خلاف، اسلامی عقیدے کے خلاف، صحابہ کرام کا مسلک اس کے خلاف۔ ایک اردو کی کیسٹ، آڈیو کیسٹ دی اس نے مجھے، وہ بھی دی، اور ایک اردو کے اندر اسلامی عقیدے کے نام پر اس نے کیسٹ دی، CD تھی وہ۔ یہ ساری چیزیں وہاں اندھا دھند لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا لٹریچر کیا ہے؟ یہاں سرکار کی ولادت نہیں، یہاں صلاۃ و سلام نہ پڑھو، یہاں حضور اگر بیٹھے ہیں تو چلو بیٹھنا ثابت ہے لیکن یہاں عبادت نہ کرو، عبادت کے لیے جگہ کو خاص نہ کرو۔ بھائی دین تم زیادہ جانتے ہو یا سرکار کے صحابہ زیادہ جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بخاری کے اندر لکھا ہے، آپ مدینہ سے چلتے
مکے میں آتے یا مکے سے چلتے مدینہ میں جاتے، رستے کے اندر جس مقام پر میرے آقا ٹھہرے، اونٹنی کو بٹھایا، قدم لگایا، وہاں پہ بیٹھ کر ذکر بھی کرتے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب پہلے ان کو سمجھاؤ، جا کر ہم پہ فتوے لگانے والوں پہلے انہیں سمجھاؤ۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں حضور میرے گھر میں آئے اور میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ دیں، میں اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں۔ اب ساری کائنات روئے زمین کو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ مسلم کی روایت ہے، مسجد ہے ساری کائنات، ناپاک جگہ کے علاوہ جتنی پاک جگہ ہیں وہاں پہ نماز پڑھو، نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن کملی والے آقا کے غلاموں یاد رکھو، صحابہ کا ایمان تھا گو ساری کائنات مسجد ہے، لیکن ہمیں تو جگہ وہ چاہیے جہاں پہ کملی والے آقا کے قدم لگے ہیں۔ آج کی آقا میرے گھر میں آؤ، آ کے نماز پڑھو، میں اس جگہ کو خاص کر لوں گا، جب بھی نماز پڑھوں گا وہیں ادا کروں گا۔ اب اس جگہ کو کیا لگ گیا بھائی، باقی جگہ نہیں ہے، باقی جگہ نہیں ہے، وہاں نماز نہیں ہو سکتی۔ انہیں پتا تھا نماز تو ادھر بھی ہو سکتی ہے لیکن قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ جہاں پہ سرکار کے قدم لگتے ہیں وہاں پر رحمت کو اترنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب اس موضوع پہ چلوں تو بہت سارے حوالہ جاتے ہیں۔ دکھ کی بات آپ کو کرنا چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کو شہید کر دیا، اور وہ جگہ جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان تھا، قبۃ الوحی جس کو کہتے ہیں، مکان خدیجہ الکبریٰ جس کو کہتے ہیں، جہاں حضرت سیدہ فاطمہ پیدا ہوں، حضرت سیدہ زینب پیدا ہوں، حضرت ام کلثوم پیدا ہوں، حضرت رقیہ پیدا ہوں، سرکار کی چاروں بیٹیاں، وہ جگہ بھی ختم کر دی گئی، اس کو بھی مٹا دیا گیا، باب مروہ کے سامنے وہ میدان بن گیا، اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ ارے یہ تو رہا ایک طرف، جنت المعلا میں چلے جائیں جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، ہم چلے گئے وہاں پہ، انتہائی صدمہ ہوا وہاں پہنچ کر، خدا کی قسم وہاں پہ آپ جاؤ تو سارا قبرستان میدان بنا دیا گیا، کوئی نشان نہیں، کوئی بھولے سے بھی آدمی محسوس نہیں کرتا کہ یہاں قبرستان ہے، بالکل جیسے فرش پڑا ہوتا ہے برابر کر دی، کوئی قبر کا نشان وہاں پہ نہیں ہے۔ بل ہماری قسمت نے یاوری کی، ہمیں کسی آدمی نے تھوڑا سا نقشہ بتایا تھا، ہم چلتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر ہماری پہلی روحانی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مزار شریف تھا۔ وہاں پہ دیوار ہے، سبز رنگ کا وہاں پہ جنگلہ لگا ہوا ہے، سبز رنگ ویسے بھی اللہ اور رسول کا محبوب ہے، سرکار کے گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، اور ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ جالی جتنی بھی ہیں، کھڑکیاں، جالی، دروازے، ان تمام کا جو کلر ہے وہ گرین ہے، سبز ہے۔ ہم وہاں پہ حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ اور بھی آپ کی اولاد میں بھی ہیں اور دیگر صحابہ بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عبد المطلب بھی ہیں اور دیگر افراد بھی وہاں موجود ہیں مدفون۔ ہم نے وہاں پہ صلاۃ و سلام پیش کیا، اور یقین جانیں واپس جب سلام پیش کر کے نکلے تو وہاں کوئی آدمی قبر کا نشان نہیں بتاتا، جس کو پتا ہو وہ بھی نہیں بتاتا، جو شرطے وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے، پوچھو یہ کس کی قبر ہے، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ گمراہ کرنے کے لیے بولیں گے۔ اگر پوچھو یہ قبر کس کی ہے یا فلاں قبر کہاں ہے، کوئی نہیں بتاتا، نہیں بتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کرم کرنا چاہے تو پھر کچھ رہنمائی ہو جاتی ہے۔ ہم جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف پہ حاضری دے کے واپس آئے تو کچھ بنگالی لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو وہاں پہ صفائی کرتے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان ہمارے قریب آیا، ہم نے کوئی پوچھا نہیں، الیک سلیک نہیں، بس اپنے جو ہے نا انداز میں وہاں سے نکلے اور جا رہے تھے۔ اچانک جب میں قریب سے گزرنے لگا تو مجھے اس نے کہا ھذا قبر عبد الرحمن الصحابی، کہنے لگا یہ قبر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی ہے۔ خدا کی قسم مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا ارے کہاں جا رہا ہے، قریب سے گزر کے ہمارے مزار پہ نہیں آیا اور بغیر حاضری دیے چلے جائے گا، آپ نے خود دعوت دی۔ اور میں نے جب یہ بات سنی تو سبحان اللہ کہہ کر آپ کے مزار پہ حاضر ہوا، فاتحہ پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کر دی جاتی۔ پھر ہم نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا، اور پھر ہم نے کہا کوئی اور قبر کا پتہ ہے جہاں سے ابھی کی قبر ہو؟ اس نے کہا حضرت اسماء بنت ابو بکر کی قبر کا بھی پتہ ہے، حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر کا بھی پتہ ہے۔ ہم پھر ان کی قبور مقدسہ پہ بھی حاضر ہوئے، وہاں بھی جا کر سلام عرض کیا ہم نے۔ الحمدللہ کتنا مٹاؤ گے،
کتنا مٹاؤ گے؟ یہ مٹ جائیں گے؟ ارے ان کا رکھوالا خدا ہے، آج نام مٹا دیا، وہاں پہ کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی کتبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی محبت والوں کی رہنمائی خدا کر دیتا ہے، اور محبت والے خاص قبول پر حاضری کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ خانہ کعبہ شریف بہت سارے تبرکات ہیں وہاں پہ، مسجد جن ہے، مسجد فتح تو شہید ہوگی ویسے وہاں پہ ایک محلہ ہے باب عبدالعزیز کے سامنے، مسفلہ، باہر نکلے تو مسفلہ، کبوتر چوک بھی وہاں مشہور ہے، مسفلہ محلہ ہے، وہ محلہ ہے کہ جس محلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، اور اسی جگہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مکان تھا، حضرت فاروق اعظم کی رہائش بھی مسفلہ کے محلے میں تھی، اور صدیق اکبر کا وہ مکان، توجہ رہے، اب صدیق اکبر کا مکان تھا، یہ وہ مکان ہے کہ ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے نکلے، رات کے وقت حضرت ابو بکر کے حجرے میں آئے، ابو بکر صدیق نے وہاں 2 اونٹنیاں لیں اور آپ کو سوار کیا، اور سیدھے جبل وہاں سے سیدھا راستہ نکلتا تھا، سیدھا راستہ جبل ثور کی طرف جاتا تھا، حضرت صدیق کے مکان سے نکل کر غار ثور کی طرف گئے اور وہاں 3 رات قیام کیا۔ اب وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک پتھر تھا، حضرت صدیق اکبر کا جہاں مکان تھا نا وہاں پہ ایک پتھر تھا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ظن غالب یہ ہے یہ وہی پتھر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر ایک پتھر سلام بھیجا کرتا تھا، ایک پتھر سرکار پہ سلام بھیجتا اور کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ پتھر کون سا تھا؟ وہ پتھر وہ ہے جو ابو بکر صدیق کے مکان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا مکان بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا، بعد میں وہاں پہ مسجد ابو بکر بنی، وہ مسجد بھی شہید ہو گئی، آج وہاں پہ شاپنگ سنٹر بنے ہوئے، مارکیٹ ہے، دکانیں وہاں، نہ مکان نہ مسجد۔ میں نے ایک آدمی سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سعودی عرب والے قبروں کے دشمن ہیں، پھر میرے نالج میں آیا کہ وہ مساجد بھی مسمار کرتے ہیں، اب جا کے میں نے آنکھوں سے دیکھا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو مزارات شہید کرے؟ چلے مزارات کے بارے میں شاید آپ کہیں کہ ممکن ہے یہ حکم ہے وہ حکم ہے، بھئی مسجد کے بارے میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی مسلمان مسجد گرائے؟ مسجد بنانی چاہیے کہ مٹانی چاہیے؟ بنانی چاہیے، بولو، بنانی چاہیے۔ تو جو مسلمان ہو کر مسجد گرائے مٹائے تو میں تو اتنا ہی کہوں گا اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کیسا مسلمان ہے؟ مسجد اسلام کا مرکز ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کی آواز مسجد سے بلند ہوتی ہے، لوگ مسجدیں بناتے ہیں، تم بنی ہوئی مسجدوں کو شہید کر رہے ہو۔ خدا کے بندو، مسجد بنانے کی تمہیں توفیق نہ ہوئی اور بنی ہوئی مسجدوں کو شہید کر رہے ہو، اپنی تاریخ کو مسخ کر رہے ہو، یاد رکھو اس کا جواب قیامت کے دن تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ مسجد ابو بکر شہید کر دی، مسجد فتح شہید کر دی، اور مساجد ہے جو وہاں پہ شہید کر دی گئیں، اور پھر اگر مدینہ طیبہ چلے جاؤ تو وہاں پہ کئی مساجد شہید کر دی گئیں، کئی مساجد۔ حرم کعبہ اور حرم مکہ کی باتیں اتنی طویل ہیں کہ آدمی اگر کرتا رہے تو یہ ختم نہیں ہوتی۔ صرف 1-2 بات آپ کو حرم مدینہ کی سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ چلے مدینے میں، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل۔ اب میرا خیال ہے ذرا دل بھی مدینے چلے، روح بھی مدینے چلے، ذہن بھی مدینے چلے۔ مدینے میں جا کر ہم نے زیارتیں کی، وہاں ایک اسپیشل آدمی کو ہم نے تلاش کیا جس کو زیارات کا پتہ تھا، لیکن واللہ العظیم آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر وہ آدمی جو اسپیشلی اس کام پہ مقرر ہے زیارتیں کرواتا ہے، اور اس کا اپنا خیال ہے کہ جتنا زیارات کا مجھے پتہ ہے شاید کسی اور کو پتہ ہو، یقین جانے وہاں پہ جا کر میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا جی تم تو مدینے میں رہتے ہو نا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، خدا کی قسم پاکستان میں رہنے کے باوجود روحانی طور پر ہم مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا تجربہ میں آپ کو ابھی کراؤں گا۔ انہوں نے مجھے زیارات کے بارے میں بتایا جیسے ایک نو وارد نا آشنا آدمی کو کچی پکی کا قاعدہ پڑھاتے ہیں نا جی، یہ زیارت اس طرح ہے، یہ زیارت، بھئی برکت ہے جتنا بھی ذکر سنا جائے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور حالانکہ مجھے پتہ تھا۔ یہ بات تب کھلی کہ جب انہوں نے زیارتیں کروائیں، کہا یہ فلاں زیارت فلاں زیارت فلاں زیارت، اور بہت ساری زیارتیں چھوڑ گئے، تو میں نے ان کو بتائی، میں نے کہا فلاں زیارت بھی ہے مدینے میں، کہہ رہے کہ واقعی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے۔
یعنی بہت ساری زیارتوں کا پتہ اس گناہگار نے ان کو بتایا. ان میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, میں نے علماء سے بات کی, بہت سارے علماء بھی پریشان ہو گئے. میں نے کہا مدینہ طیبہ میں ایک جبل ثور ہے, جبل ثور مدینہ طیبہ میں ہے. آپ نے اکثر سنا ہے جبل ثور تو مکے میں ہے. ایک میرے بڑے قریبی دوست ہے علامہ صاحب, میں نے جب واپس آیا تو میں نے کہا جی جبل ثور پہ حاضری آپ کی ہوئی, آپ کئی مرتبہ گئے؟ کہنے لگے جبل ثور, میں تو غار ثور میں گیا. میں نے کہا غار ثور کی بات نہیں کر رہا, وہ تو مکے میں ہے, میں مدینے کے جبل ثور کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگا مدینے میں بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں, ایک جبل ثور مکے میں ہے, ایک جبل ثور مدینے میں ہے. جبل ثور مدینے میں بھی ہے. اور حدیث بخاری کے اندر موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایر پہاڑ کا نام ہے, جس کو کئی ایر پڑھتے ہیں, ایر اصل نام, ایر پہاڑ کا نام ہے, اور اتنا سیاہ ہے کہ یقین جانو آپ دیکھو تو لگتا ہے جیسے تریکی میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا یہ ہم سے بغض کرتا ہے, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, اور یہ دوزخ کے کسی دروازے پر ہے, یہ سرکار نے فرمایا. اور اس کے بالمقابل مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف سے جب 21 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں یا اس کے قریب گیٹ سے باہر دیکھیں تو سامنے جبل احد نظر آتا ہے. جبل احد, وہ جبل احد ہے. سرکار نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, یہ ہے تو پتھر پہاڑ ہے لیکن یہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پہاڑ پیار کر رہا ہے, پتھر پیار کر رہا ہے. ارے اگر انسان نبی کے پیار سے محروم رہ جائے تو اس کو انسان کہلانے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تجھے اگر نبی کی محبت نہیں ملی, میرے نبی کی محتاج, نبی کی محبت تیری محتاج نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کی محبت تو پہاڑوں اور پتھروں کو بھی عطا فرما دی ہے. اب اس پہاڑ کو دیکھو جو جبل احد ہے, اور اس پہاڑ کو دیکھو جو جبل ایر ہے. جبل ایر پہ تاریکی نظر آتی ہے اور جبل احد پہ نور نظر آتا ہے. اور ویسے بھی مکے میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور. جبل جبل اور نور کو ماننے والوں بولو جبل. جب ہم نے جبل نور کی زیارت کی, اسی پہ غار حرا ہے نا جہاں پہ پہلی وحی آئی تھی اقرا باسم ربک الذی خلق, اس پہ یہ غار حرا ہے. اب جبل نور کی زیارت کی, میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ مسکرا کے کہنے لگے کمال ہے خدا کی ذات کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پہاڑ کو نور بنا دیا, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جو نور کے منکر ہیں. ہاں نبی کے نور کا انکار کر رہے ہیں. میں نے کہا عجب انداز ہے یارو, اگر انکار کرنے پہ آئیں تو نبی کے نور ہونے کا انکار کر دیں, اور اگر ماننے پہ آئیں تو پہاڑوں کو نور مان رہے ہیں. عجب عقل کا پھیر ہے, عجب چالاکی ہے, اگر بے وقوفی عجب ہے. بھائی اگر نور کا پہاڑ ہو سکتا ہے تو نور اللہ کا یار کیوں نہیں ہو سکتا ہے. جبل نور, پہاڑ نور بن گیا. میرے نبی کا قدم آیا تو پہاڑ کو نور بنا دیا. جس کا قدم لگے تو پہاڑ نور بنتا ہے, اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. جبل ثور مدینہ طیبہ میں, اس کی بات کر رہا تھا. پھر جبل احد, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور سرکار نے فرمایا جب جبل احد پہ جاؤ کوئی جڑی بوٹی اس کی کھا لیا کرو, کوئی جڑی بوٹی ملے. اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت ملی. ہم منگل کو پہنچے مدینہ شریف میں, اور بدھ گزرا جمعرات کو وہاں پہ ایک حاجی عبدالعزیز ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے, انہوں نے ہماری دعوت کی, رات کا کھانا انہوں نے دیا. اور جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, باب عمر کے سامنے بیٹھے, حضرت عمر کا نام کا جو دروازہ مسجد نبی شریف میں ہے نا, 8 نمبر حمام سے تھوڑا سا آگے, وہاں بیٹھے. اور انہوں نے جب سفرہ لگایا, دسترخوان بچھایا, تو ہمارے سامنے جب روٹی رکھی, اتنی بڑی روٹی, اتنی موٹی روٹی. جب میں نے روٹی کی زیارت کی مجھے سرکار کی خوراک یاد آ گئی. انچھنا آٹا, موٹی روٹی, کدے خوراک تے چکھ سونے دی. ہمیں چکھنے کا موقع ملا اور پھر ہم نے کھائی اور مزہ لے لے کے کھائی. انہوں نے کہا یہ روٹی ہے اور اس کے ساتھ میں ساگ لے کر آیا ہوں, ساگ. اور ساگ بھی کسی اور جگہ کا نہیں, جبل احد کا. کہتے ہیں جبل احد پہ میں پیدل جاتا ہوں. جبل احد کے دامن میں ایک مزرعہ ہے, ایک کھیت ہے, ایک پیلی ہے, وہاں پہ ساگ اگتا ہے. میں وہ ساگ لے کر آیا ہوں. آج میں نے آپ کی ضیافت کی ہے اس جڑی بوٹی سے جو جبل احد پہ اگ رہی ہے. ظاہری طور پر جب اس کو تناول کریں تو کرواہٹ محسوس ہوتی ہے, تھوڑی تھوڑی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے, لیکن یقین جانو ذائقہ اس کا اپنا ہی ہے.
کرواہٹ محسوس تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر حلاوت بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، لطف بھی ہے کہ آدمی اگر محبت ہو تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو تناول کرتا چلا جائے۔ تو یہ سنت ہماری اس طرح پوری ہوئی کہ وہاں جڑی بوٹی تو ہمیں نہ ملی، لیکن اس طرح پوری ہوگی کہ وہ ساگ ہمیں کھانے کو ملا۔ اب جب ہم جبل احد پہ گئے، جبل احد کے قریب ایک جگہ ہے، جبل احد اس سائڈ سے جب جائیں جس سائڈ پہ مسجد الفصح ہے، مسجد الفصح وہاں موجود ہے، لیکن اس کے کھنڈرات ہیں، آثار ہیں، نشان ہیں، تھوڑا سے محراب کی جگہ اور باقی تقریباً ختم ہے۔ مسجد الفصح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد وہاں پہ نماز ظہر اور عصر پڑھی تھی۔ وہ ذرا جگہ تنگ تھی اور وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ یہ 28ویں پارے کی سورت المجادلہ کی آیت ہے۔ یہ پڑھی گئی کہ بھئی کھلے ہو جاؤ ایمان والو، جب کہا جائے کھل جاؤ تو کھلے ہو جاؤ۔ جب یہ آیت پڑھی گئی جگہ تنگ تھی، آیت پڑھنے کی برکت سے جگہ کھلی ہو گئی۔ اس مسجد کا نام رکھ دیا مسجد الفصح، کشادگی والی مسجد۔ ایک نسبت ملی، مسجد کا نام ہی اس نسبت پہ پڑ گیا تھا۔ اب اس کے دائیں جانب پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور سرکار نے اپنا سر انور مائل کیا آگے پہاڑ کی طرف، پہاڑ نے جگہ دے دی، پہاڑ نرم ہو گیا، سرکار نے اپنا سر انور اندر داخل کیا۔ سر انور کے وہ نشان آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور وہاں اندر داخل ہو کر جب آدمی غور سے اس کو دیکھتا ہے اور سونگھتا ہے، خدا کی قسم وہاں سے خوشبو نظر آتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر وہاں ایک عجیب واقعہ یہ پیش ہوا، جب ہم یہاں سے جانے لگے تو میرا چھوٹا بیٹا جو میرے ساتھ گیا، 1.5 ماہ کے قریب اس کی عمر تھی، شدید علیل تھا۔ جاتے بھی ہم نے اس کو ہاسپٹل سے لیا اور رستے میں جو ہے نا وہ ہاسپٹل سے لے کر ہم روانہ ہوئے۔ جہاز کے اندر بھی اس کی طبیعت کچھ خراب رہی، بڑے پریشان ہوئے، لیکن دل میں ارادہ یہ پختہ تھا اور یہ واقعی بات تھی دل میں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کو ضرور شفا عطا کرے گا۔ ہم میڈیسن بھی لے کے گئے، لیکن خدا گواہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم نے ایک قطرہ بھی دوائی کا بچے کو نہیں دیا، ایک قطرہ بھی نہیں دیا، ایک قطرہ بھی نہیں، علاج معالجہ ظاہری کیا ہی نہیں، پورے جہاز کے اندر ہم نے کچھ نہ دیا۔ جب ہم جدے پہ اترے وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پانی پلایا اور آگے وہاں جا کے واپس آنے تک اس بچے کو آب زمزم پلاتے گئے، اللہ اس کی صحت کو بحال فرماتا گیا۔ اور یہاں پہ کمزور تھا، وہاں جا کر اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ماء زمزم لما شربا، آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ وہی مقصد پورا فرمائے گا۔ آب زمزم میں شفا ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ آب زمزم بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو بھوک تنگ کر رہی ہو اور پیاس ستا رہی ہو، وہ آب زمزم پی لے، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی، یہ اس کے اندر برکت ہے۔ اب حضرات اس ہمارے چھوٹے بچے نے کیا کیا، اب جب زیارت کے لیے اس کو ہم نے آگے کیا، ہم سونگ رہے تھے خوشبو، تو اس بچے نے اپنی طرف سے، بے شعور بچہ، ہم نے باقاعدہ اس کو سکھایا سمجھایا بھی نہیں، چھوٹا سا کنکر سنگریزہ وہاں سے پکڑا اور پکڑ کے چوسنے لگا، اس کو چوسنے لگا، اور ساتھ ہی اس کی زبان پر جاری ہو گیا اللہ 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 اللہ، اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا دیکھ لو، روکنے والوں نے اتنی بڑی تنظیمیں بنا دی، وہ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شعور دے رہا ہے، وہ اپنے نبی کی نسبت والی چیزوں کو بوسے بھی دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے سنا، باقاعدہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا، اور اس سے پہلے بچے نے ابھی اللہ اللہ نہیں کہا تھا، وہاں پر جا کر کہا تھا اللہ اکبر۔ پھر ہم وہاں پہ حاضری دے کر مسجد الفصح سے آگے بالکل اس کی سیدھ سامنے ایک اونچی جگہ ہے پہاڑ کے دامن میں ہی، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دوران پناہ لی تھی، اور وہاں بھی پہاڑ شک ہو گیا، آج اس کے شک ہونے کا نشان موجود ہے۔ وہاں پہ ہم اوپر چڑھ کے وہاں پہ ہم نے درود و سلام پیش کیا، اور وہاں بھی خوشبو آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اللہ اکبر، آج بھی کملی والے آقا کے پسینے کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اب وہاں ایک بات جو میں نے دیکھی اور مجھے دوستوں نے بتائی وہ یہ ہے، ان دونوں مقامات پر جب جائیں تو کوئی گھاس نہیں، کوئی جڑی نہیں، کوئی بوٹی نہیں، لیکن دوستوں نے بتایا کہ وہاں پر بکریاں بھی آتی ہیں۔ بکری تو وہاں جائے جہاں پہ گھاس ہو، جڑی بوٹی ہو،
بھائی ان کا چارہ ہو وہاں پہ جائے نا، لیکن وہاں پہ چارہ نہیں، گھاس نہیں، جڑی نہیں، بوٹی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، وہاں پہ بکریاں کیا لینے آتی ہیں؟ ارے کچھ نہیں لینے آتی، سرکار کی بارگاہ میں سلامی دینے آتی ہیں، وہاں پہ سلامی دینے آتی ہیں۔ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سرکار کی نسبت اس کو ملی تھی، اور اس جگہ کو اللہ نے باعث برکت بنا دیا، وہ بھی سلامی دے کر برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ حاضری دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں سے نکلے تو رستے میں سامنے ہی اس طرف جبل رمات ہے، جبل عینین بھی اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ تیر اندازوں کا دستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، وہاں حاضری ہوئی۔ ساتھ ہی مسجد ہے، سامنے شہداء کے مزارات ہیں، شہداء کے مزارات پہ بھی حاضری ہوئی۔ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے وہاں پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو آدمی ان کو سلام کہے گا یہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہاں پہ حاضری تشریف لے جاتے تھے، اور چاروں خلفاء وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے۔ اب حضرات وہاں پر ایک اور منظر بھی ہے کہ آج بھی اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں، پیر شریف کے دن اور جمعرات کے دن احد شریف کے مزارات پر وہاں پر جا کر اہل محبت آج بھی لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ اور قاری صاحب سے بات ہو رہی تھی میری، قاری مبارک علی چراہی صاحب سے، کہ سوموار اور جمعرات کو چونکہ سرکار کی سنت ہے، سرکار روزہ رکھتے تھے، مستحب ہے یہ، مکہ مکرمہ میں بھی سوموار اور جمعرات کو افطاری کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، لیکن تھوڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پہ۔ اور مدینہ طیبہ جب جائیں تو وسیع لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں، وہاں پہ افطاری کا سامان ہوتا ہے، اور پیر شریف کے دن خاص کر کے وہاں پہ لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو میں نے اس طرح محسوس کیا کہ یہ مدینہ طیبہ میں نزدی حکومت کے زیر اثر نہیں لنگر تقسیم ہو رہا، جیسے داتا صاحب کے دربار میں لنگر بانٹا جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھیڑ لگی تھی، لوگ لنگر تقسیم کر رہے تھے، وہ بند تھا، پیک تھا، اور لوگ بھیڑ لگی تقسیم کر رہے تھے، وہاں پہ کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے تقسیم کرنے والے بھی موجود تھے، سرکار کا تبرک لینے والے بھی موجود تھے۔ اب وہاں بھی لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور ہم نے الحمدللہ وہ لنگر بھی استعمال کیا، اور جو دعوت سرکار کے نام کی وہاں ہوتی وہ بھی استعمال کی۔ اب یہ سرکار کی طرف سے میزبانی تھی نا بھائی، وہاں پہ جانے والا کسی اور کا مہمان نہیں ہوتا، محمد مصطفیٰ کا مہمان ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنبد خضرا شریف اس کائنات میں مسلمانوں کے لیے ایک عجیب نظارہ ہے، اور اتنا بڑا نظارہ کہ جس کے دامن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک جنت البقیع ہے، ایک ریاض الجنت ہے۔ حضرت علامہ مولانا منظور احمد ساہیوال والے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جنت البقیع میں حاضری دے کر واپس آ رہا تھا، دروازے سے باہر نکلنے لگا تو ایک مجذوب خاتون ولیہ وہاں پہ موجود تھی۔ میں نے اپنی زبان پہ یہ جملہ جاری کیا، میں نے کہا مدینے میں دو جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنت، ایک جنت البقیع۔ اس ولیہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا اخی تعال اسمع کلامی، اے اللہ کے بندے ذرا میرے قریب آ، میری بات سن۔ تو کہہ رہا ہے کہ مدینے میں دو جنتیں ہیں، اور میں بتاتی ہوں کتنی جنتیں ہیں۔ اب اس کا جملہ سنیے، وہ کہنے لگی واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، خدا کی قسم اللہ بھی زندہ ہے، اس کا رسول بھی زندہ ہے۔ واللہ العظیم اللہ ینظر ورسولہ ینظر، خدا کی قسم اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ واللہ العظیم المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، مجھے خدا کی قسم ہے یہاں پہ ایک یا دو جنتیں نہیں بلکہ سارے کا سارا مدینہ ہی جنت الفردوس بن گیا۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے۔ ارے مدینہ جنت ہے، جب سے پڑے ہیں قدم رسالت معاب کے، جنت ہی بن گیا ہے مدینہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سرکار فرماتے ہیں میرے روضے سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کبھی سرکار فرماتے ہیں عجوا جنت کی کھجور ہے، کبھی سرکار فرماتے ہیں بیر عریس میں جنت کا پانی ہے، کبھی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رانونا وادی جنت کی وادی ہے، کبھی سرکار فرماتے ہیں احد پہاڑ جنتی ہے۔ کس کس جنت کو شمار کرو گے؟ لوگوں تم ایک جنت کی بات کر رہے ہو، خدا کی قسم میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ مکے میں جنت نہیں ملتی؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے مکے میں جنت ملتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
مکے میں جنت ملتی ہے کہ نہیں؟ ملتی ہے جنت، لیکن مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا جنت ملتی تو ہے، ضرور ملتی ہے، شک نہیں ہے اس میں۔ مکے میں جنت ملتی ہے لیکن ادھار۔ مکے میں جنت ملتی ہے لیکن ادھار۔ ذرا ہوش سے بات سنیں، توجہ سے۔ مکے میں جنت ملتی تو ہے لیکن بولو بولو، آپ ادھار پہ شاید پریشان ہو گئے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لکھا ہوتا ہے ادھار نفرت کی جڑ ہے۔ یہ میں اس ادھار کی بات نہیں کر رہا، اس ادھار کی بات نہیں کر رہا، یہ اور ادھار ہے۔ یہ ایسا ادھار ہے کہ وعدہ ہے جنت کا وہاں پہ کہ آؤ جنت ملے گی، لیکن کب؟ اب نہیں، قیامت کو۔ ارے جنت کا وعدہ ہے، جنت ہے لیکن ادھار ہے۔ اور خدا کی قسم مدینے میں بھی جنت ملتی ہے، مکے میں ادھار ہے، مدینے میں سودا نقد و نقد ہو رہا ہے۔ یہاں سے چلو گنبد خضرا میں حاضری دو، سرکار کی بارگاہ میں باب جبریل سے چلے جاؤ اور باب بقیع سے چلے جاؤ، وہاں سے تو اب جانے نہیں دیتے، حالانکہ حقیقت میں جانے کا دروازہ وہی ہے سرکار کے قدمہ پاکوں کی طرف سے، لیکن باب السلام کی طرف سے چلو، تھوڑا اندر داخل ہو، الٹے ہاتھ پہ پہلے دروازے سے یا دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ، تھوڑا سا آگے جاؤ، ارے سبز رنگ کے قلین وہاں پہ بچھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک جگہ پہ لکھا ہے مصلی ھذا مصلی رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا مصلی تھا۔ آگے وہ جگہ ہے جہاں پہ لکھا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آنے والے مبارک ہو۔ تو کسی اور جگہ پہ نہیں آیا، جیتے جی جنت میں آ گیا ہے، وہاں پہ جنت میں آ گیا، وہاں جنت ہے، اور جیتے جی آدمی وہاں جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھنے والا ایک موقع ایسا آتا ہے، اور مجھے بھی ملا کہ میں نے جب وہاں پہ نفل ادا کیے، کئی مرتبہ نفل ادا کیے، ایک مرتبہ موقع یہ تھا جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے قبلہ کی طرف منہ کر کے تو اس طرف روضہ ہے، اس طرف منبر شریف ہے، اور اگر جیسے میں بیٹھا ہوں یوں دیکھا جائے تو دائیں طرف روضہ، بائیں طرف منبر، اس کے بالکل درمیان میں میں نے نماز پڑھی تو مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عین وہی نقشہ، فرماتے ہیں اس سمت روزے کا نور، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری کیاری، واہ واہ کہو واہ 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 واہ۔ اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، ادھر نور ہے ادھر بہار ہے، درمیان میں جنت ہے۔ ارے جنت وہاں پہ نقد و نقد موجود ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے والا یقین جانے میں دنیا میں نماز نہیں پڑھ رہا، خدا کی جنت میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ ریاض الجنت ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا حصہ ہے، وہ جنت سے آیا ہے، اور قیامت کے دن وہ حصہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات مدینہ سارے کا سارا جنت ہے، مدینہ سارے کا سارا جنت ہے۔ مدینے میں کیا ہے؟ مسجد نبوی مدینے میں ہے، ریاض الجنہ مدینے میں ہے، جنت البقیع مدینے میں، محراب سلیمانی مدینے میں، محراب نبوی مدینے میں، محراب عثمانی مدینے میں، مسجد فاطمہ مدینے میں، مسجد ابو ذر غفاری مدینے میں، مسجد اجابہ مدینے میں، مسجد غمامہ مدینے میں، مسجد علی مدینے میں، مسجد ابو بکر صدیق مدینے میں، مسجد سلمان فارسی مدینے میں، مسجد ذوالنورین مدینے میں، مسجد قباء مدینے میں۔ میرے آقا نے فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنے والے کو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب مکے میں بھی عمرہ ہوتا ہے، جاؤ عمرہ مکے میں کرنے والوں، اس میں قید ہے لباس خاص پہنو، انسلا جوتا وہ پہنو کہ اوپر والا حصہ پاؤں کا ننگا ہو، طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، پھر حجامت بناؤ، پھر تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا۔ اتنی ساری شرطیں پوری کرنے کے بعد عمرے کا ثواب۔ لیکن جب قباء میں آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، سرما لگا کے آؤ، امامہ پہن کے آؤ، لباس پورا پہنو، جیکٹ پہن کے آؤ، جبہ پہن کے آؤ، ارے جتنا اچھا لباس پہن سکتے ہو پہن لو، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتا پہن کے آؤ، مسجد قباء میں جاؤ، وہاں پہ جا کے 2 نفل ادا کرو، 2 نفل پڑھنے پر اللہ تمہیں پورا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج بھی یہ حدیث وہاں مسجد قباء کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث دوسری ہے ابن ماجہ میں، سرکار نے فرمایا جس نے گھر سے وضو کیا پھر مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھی،
اللہ اس کو عمرے کا ثواب دے گا. الحمدللہ ہم گھر سے وضو کر کے وہاں جا کے نماز پڑھ کے آئے, اور اگر کوئی 4 رکعت وہاں قباء میں نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پورا غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. لمسجد اسس علی التقوی, یہ وہ مسجد ہے جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. روئے زمین پر مسجد نبوی کے بعد, پوری مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے بعد جس مسجد کا درجہ اور فضیلت ہے اس کا نام مسجد قباء ہے. مسجد قباء, ویسے قباء ایک کنواں تھا, وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب آئے وہاں قیام کیا. حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ان کے مقام پہ سرکار نے قیام فرمایا اور اس کے بعد اس مسجد کی بنیاد رکھی. جہاں سرکار نے قیام کیا تھا وہاں حضرت کلثوم کا مکان تھا, بعد میں اس مکان کو شہید کر دیا گیا. غلامان مصطفیٰ نے بڑے بڑے 2 پتھر وہاں پہ رکھے, آج وہاں پہ پتھر بھی اٹھا دیے گئے اور اس جگہ کو کورید دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا. اور مسجد قباء کے صدر دروازے سے جب اس طرف آئیں تو سامنے فوارے نظر آتے ہیں, فواروں کا سین بنایا انہوں نے. فواروں کے ساتھ ہی کنواں تھا جس کا نام ہے بیر عریس. بیر عریس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے تھے, اس کی منڈیر پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے, حضرت عمر فاروق بیٹھے, حضرت عثمان سامنے بیٹھے, اور وہاں پر سرکار نے ابوبکر صدیق کو جنتی ہونے کی بشارت دی, حضرت عمر کو دی, حضرت عثمان کو دی. آج بیر عریس کو ختم کر دیا گیا, بیر عریس ختم ہو گیا, وہاں پہ فوارے بنا دیے گئے. سرکار کا بنایا ہوا کنواں مٹا دیا اور اپنے بنائے ہوئے فوارے وہاں پہ چلا دیے ہیں. اور پھر بیر غرس ہے مدینہ طیبہ میں. بیر غرس وہ کنواں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صبح میں ایک جنتی کنویں پہ گیا. سرکار وہ جنتی کنواں کون سا ہے؟ فرمایا بیر غرس. سرکار نے وہاں پہ لعاب دہن ڈالا, ایک آدمی نے شہد کا تحفہ سرکار کو دیا, سرکار نے وہ شہد بھی بیر غرس میں ڈال دیا تھا. اب بیر غرس وہ کنواں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد بیر غرس کے پانی سے مجھے غسل دینا ہے. بیر غرس کے ساتھ مشکیزوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا تھا. آج بیر غرس کو دیکھو تو وہ بھی ختم ہو گیا, بند ہے, اس پہ جالی لگی ہوئی ہے, وہاں پہ گند اور کچرا پڑا ہوا ہے, بالکل ختم کر دیا گیا اس کو. اور وہ اس سے بڑھ کر آپ کو دکھ کی بات بتاؤں, وہ جگہ, وہ باغ جو حضرت سلمان فارسی کا تھا, جس میں کھجوریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے لگائی تھی. 1975 تک وہ باغ, اس میں 2 درخت موجود تھے. 1976 میں سعودی نجدی ظالم حکومت نے کیا کیا, نہ صرف اس کو بند کیا, نہ صرف اس کو ختم کیا, نہ صرف درختوں کو کاٹا, باقاعدہ وہاں پہ درختوں کو آگ لگائی. سرکار نے جو درخت لگائے تھے انہوں نے آگ لگا کے جلا دیا. کیا ایمان ہے یار, کیا دین ہے, کیا عقیدہ ہے, کون سا اسلام ہے, کون سی امانت ہے, کون سی دیانت ہے؟ کس اسلام میں یہ لکھا ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کو لگائیں اس درخت کو جلا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, ملیا میٹ کر دیا جائے؟ پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہا جاتا ہے, اسلام کا ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے. سرکار کے دست مبارک سے لگائے ہوئے درختوں کو جلا دیا ہے معاذ اللہ. لیکن دیکھو, توجہ رہے میری طرف, ان لوگوں نے تو درختوں کو آگ لگا کے جلا دیا, اور سعودی عرب سے, مدینہ طیبہ سے درختوں کو جلا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں سلمان فارسی کے درختوں کا فیض عطا فرما دیا. ساہیوال میں جامعہ فریدیہ ہے, وہاں پہ مولانا منظور صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ, وہ فرماتے ہیں 1976 میں وہاں پہ حاضر ہوا. 75 کے اندر وہ 2 درخت تھے, میں نے کھجوریں استعمال کی, اس کی 2 گٹلیاں لے کر میں اپنے جامعہ میں آ گیا, مدرسے میں نے وہاں پہ دونوں گٹلیاں لگائیں, وہاں پہ اللہ کی برکت سے, اللہ کے کرم سے 2 درخت اگ گئے. اب وہاں 2 درخت اگے ہوئے ہیں ساہیوال جامعہ فریدیہ میں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کا پھل ہمیں نصیب فرمائے, کبھی زیارت کو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ قریب رہنے والے بعض دفعہ محروم ہو جاتے ہیں اور دور رہنے والے فیض یاب ہو جاتے ہیں. یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کی بنا پر انسان کو وہاں سے رحمت ملتی ہے, فیضان ملتا ہے, کرم ملتا ہے. آپ لجپالی فرماتے ہیں, اور اگر آپ کی محبت ختم ہو جائے
تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ آدمی معاذ اللہ کبھی آپ کی مسجد کے خلاف سازش کرتا ہے، کبھی گنبد خضرا کے خلاف سازش ہوتی ہے، اور کبھی صحابہ کی مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور کبھی معاذ اللہ سرکار کے لگائے ہوئے درختوں کو آگ لگا کے جلا دیتا ہے۔ دعا کرو خالق کائنات ہمیں محبت عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ زندہ رکھے، آپ کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو، اور جب سے ہوا ہے حاصل ہمیں عشق کا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ، جب تک زندہ رہیں بار بار اللہ تعالی ہمیں گنبد خضرا کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وہاں پہ محبت کے ساتھ جانے والوں کے لیے تسکین کا بہت سارا سامان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھ بھری باتیں بھی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں روحانی مرکزوں کی حفاظت فرمائے، مکہ مکرمہ کی عزت و شرف میں مزید برکت پیدا فرمائے، مدینہ طیبہ کی تکریم اور تعظیم میں مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وہاں کے کبوتر گنبد خضرا کا ادب کرتے ہیں، دعا کرو وہاں کے بندوں کو بھی اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے وہاں جا کے دیکھا گنبد خضرا مبارک پر گرد جمی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ گنبد خضرا پہ گرد مٹی ہے، آج بھی بعض تصویروں میں نظر آتی ہے اگر غور سے دیکھا جائے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کوئی بارش پڑے تو پھر جو ہے نا وہ صاف ہو جائے تو ہو جائے، ان لوگوں نے کبھی اس کا اہتمام خاص کر نہیں کیا۔ گرد اور مٹی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ ان کا حال ہے، قریب رہ کر محروم ہے، وہاں رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اتنی دور رہ کر محبت مصطفیٰ میں مچل رہے ہو، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہو۔ یہ اپنا اپنا نصیب اور قسمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے جس کو پسند کر لے۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری اس محبت کو سلامت رکھے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ربط اور تعلق قائم کر کے آپ پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طبیب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حرمین شریفین کا ذکر کیا، اس ذکر کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آج کی محفل کی برکات ہمارے شامل حال فرما، اس کی برکت ہمارے گھروں میں نازل فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں فنائیت عطا فرما، گنبد خضرا کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت بار بار عطا فرما۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ تیری کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم سب ضرور، اور خاک در مصطفیٰ کا سرما آنکھوں میں لگائیں ہم ضرور۔ الہی غیب سے سامان کر مدینے کا ہم سب کو مہمان کر، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگے الہی، جب خاک اڑے ہماری تو مدینے کی ہوا ہو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین ہمارے مال جان اولاد عزت آبرو جذبہ خیر میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کی مصیبتیں نحوستیں بلائیں وبائیں مشکلات مصائب آلام سب دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور آپ کی محبت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، جتنے احباب یہاں موجود ہیں ان کی نیک دلی تمنائیں آرزو میں مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام کے مقاصد حسنہ پورے فرما، سب کو دارین کی برکت اور عزت عطا فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل بخشش فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات اور خلفشار سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
نعم المولا و نعم النصیر. جب دمیں واپسی ہوں یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.